گزشتہ دروس میں ہم نے معلوم کیا تھا، کس کے بارے میں معلوم کیا تھا؟ درود کے بارے میں ہم نے معلوم کیا تھا۔ کیا معلوم کیا؟ کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجنا چاہیے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم ان پر درود بھیجتے رہیں گے۔ اور کن کن جگہوں پر ہم زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے وہ بھی ہم نے معلوم کیا کہ کن کن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں گے۔ تو اس سے آپ کو واضح ہو گیا کہ درود کب کب بھیجنا ہے، کیسے بھیجنا ہے، درود کے الفاظ کیا کیا ہیں، یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب مسئلہ ایک لا رہے ہیں کہ درود یا کسی اور کے لیے رحمت کی دعا ہم کر سکتے ہیں کیا؟ کہ اے اللہ فلاں پر رحمت برسا، اللہم صلی علی فلاں بول کے بول سکتے ہیں کیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ ہم جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اسی طرح کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے لیے اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں۔ پہلے آئیے حدیث معلوم کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ حدیث کیا ہے؟ عن جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان امرأة قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہنے لگی، صلی علیہ، آپ مجھ پر رحمت کی دعا کیجئے، وعلی زوجی، اور میرے شوہر کے اوپر رحمت کی دعا کیجئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر بھی رحم کرے، تیرے شوہر پر بھی رحم کرے۔ عن عبداللہ بن ابی اوفا، عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ صدقہ لے کر آتے، پہنچتے صدقہ دینے کے لیے، زکوٰۃ کے مال کو دینے کے لیے، قال، فرماتے، اللہم صلی علی آل فلان، کہ اے اللہ فلاں کے خاندان والوں پر رحم فرما۔ فاتاہ ابی بصدقتہ، ایک مرتبہ میرے والد، کون؟ ابی اوفا، وہ صدقہ لے کر آئے تو کہا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کے خاندان والوں پر رحم فرما۔ ان دو حدیثوں سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں پر بھی صلی بول کر ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اسی میں مؤلف رحمہ اللہ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ فقہ الباب کہہ کر چند باتیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی بات کیا ذکر کر رہے ہیں؟ یصلی و یسلم علی سائر الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء پر ہم درود بھیج سکتے ہیں، ان کے لیے ہم رحمت کی دعا کر سکتے ہیں، سلام کی دعا، سلامتی کی دعا ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح کی کئی دعائیں ذکر کیا ہے الگ الگ نبیوں کے لیے۔ نوح علیہ السلام کے لیے ذکر کیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوح فِي الْعَالَمِينَ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى ابراہیم۔ موسیٰ اور ہارون کے بارے میں کہا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون۔ معلوم کیا ہوا؟ تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ان پر سلامتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ رہی بات انبیاء کے علاوہ دوسروں کی، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ أَحْيَانًا مَا لَمْ يَتَّخِذْ ذَلِكَ عَادَةً، اگر کبھی کبھی کسی انسان کے لیے ہم رحمت کی دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علی فلاں بول کے، تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے۔
ہمیشہ کی عادت نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ ہم کبھی کبھی اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاة على غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ان تكون على آلہ وازواجہ وذریتہ او غیرہم فإن كان الاول فالصلاة علیہم مشروعة مع الصلاة على النبی وجائزة مفردہ، کہ کسی آدمی کے لیے دعا کرنا، ان کے بیویوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے شوہر کے لیے، اس طرح عام آدمی کے لیے ہم رحمت کی دعا کرنا، سلامتی کی دعا کرنا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے وقت ان پر بھی ہم بھیج سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف انہی پر بھیجنا چاہتا ہے، انہی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے، جائز ہے، یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَإِن كَانَ الْمَلَائِكَةُ وَأَهْلُ الطَّاعَةِ عُمُومًا الذين يدخل فيهم الانبیاء كلهم وغيرهم جاز ذلك ايضا، رہی بات فرشتوں کے لیے دعا کرنا یا انبیاء کے لیے دعا کرنا تو وہ تو جائز ہے۔ فیقال، کہا جائے گا اللہم صلی علی ملائکتک المقربین واہل طاعتک اجمعین، ایسا جو ہے کہا جائے گا کہ اے اللہ تیرے جو مقرب فرشتے ہیں ان پر تو رحمت نازل فرما، اور تیرے جو اطاعت فرما بردار ہیں اے اللہ ان پر بھی تیری رحمت نازل فرما۔ وَإِن كَانَ شَخْصًا مُعَيِّنًا أَوْ طَائِفَةً مُعَيِّنَةً كَرِهَ أَن يَتَّخِذَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ شِعَارًا لَا يَخِلُّ بِهِ، اگر کسی خاص آدمی کے لیے، کسی خاص جماعت، کسی خاص گروپ کے لیے آپ رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اس طرح اللہم صلی علی فلاں یا اللہم صلی علی فلاں جماعہ، اللہم صلی علی فلاں، اس طرح خاص بنا لینا، عادت بنا لینا، یہ صحیح نہیں ہے کہہ رہے ہیں۔ وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ، اگر جو ہے حرام بھی کہہ دیا جائے تو وہ بھی جو ہے ایک لحاظ سے صحیح ہوگی بات۔ وَلَا سِيَّمَا إِذَا جَعَلَهَا شِعَارًا لَهُ وَمُنِعَ مِنْهَا نَظِيرُهُ، خاص کر جب کوئی آدمی اس کو عادت بنا لے تو یہ تو ہرگز صحیح نہیں ہے، جیسا کہ کما تفعل الروافضہ بعلی رضی اللہ عنہ بأنہم حیث ذکروہ قالوا علیہ الصلاۃ والسلام، جب بھی جیسا کہ رافضہ علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ استعمال کرتے ہیں، جب بھی علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں۔ حالانکہ صرف رضی اللہ عنہ کہنا ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس طرح کسی خاص آدمی کے لیے مقرر کر لینا، معین کر لینا، یہ صحیح نہیں ہوگا، فرما رہے ہیں وَلَا يَقُولُونَ ذَلِكَ فِي مَنْ خَيْرٌ مِّنْهُ فَهَذَا مَمْنُوعٌ لَا سِيَّمَا إِذِ اتُّخِذَ شِعَارًا لَا يَحِلُّ بِهِ فَتَرْكُهُ حِينَئِذٍ مُتَعَيَّنٌ وَأَمَّا إِنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَحْيَانًا بِحَيْثُ لَا يَجْعَلُ ذَلِكَ شِعَارًا كَمَا صَلَّى عَلَى دَافِعِ الزَّكَاةِ وَكَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عَلَى الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ تَتَّفِقُ الْأَدِلَّةُ وَيَنْكَشِفُ وَجْهَ الصَّوَابِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ۔ ہاں، کبھی کبھی کوئی آدمی عادت بنا لے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ صدقہ لے کر آتے تھے ان پر اللہم صلی بول کے دعا کرتے تھے، اس طرح کبھی کبھی کسی کے لیے دعا کر دیں تو جائز ہے۔ یا جس طرح ایک عورت پوچھ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے لیے دعا کر دیے اللہم صلی علی فلانہ وعلی زوجہا، اس طرح اگر کبھی کبھی ہو جائے تو جائز ہے، لیکن کسی کو خاص ہمیشہ عادت بنا لینا اور انہی کو یہ علیہ الصلاۃ والسلام کہنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ روافض علی رضی اللہ عنہ کے لیے کہتے ہیں کہ علیہ الصلاۃ والسلام، حالانکہ ان سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ ہے، ان کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، نہیں کہتے۔ تو اس طرح خاص آدمی کے لیے کہنا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہمیشہ عادت بنا لینا، کبھی کبھی کہنا جائز ہے، لیکن ہمیشہ عادت بنا لینا فلاں کے لیے ہی ہم علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے انبیاء کے علاوہ، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب بھی انبیاء کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور جب علماء کا نام آتا ہے تو ہم اگر زندہ ہیں تو حفظہ اللہ کہتے ہیں، اور اگر انتقال ہو گیا ہے تو رحمہ اللہ کہتے ہیں۔
جب بھی صحابہ کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں. تو یہ عادت انسان بنا لے. باقی ایک اور دعا کرنا چاہے، رحمت کی عام دعا کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن الصلاۃ والسلام استعمال کرنا کسی خاص آدمی کے لیے، ہمیشہ وہی استعمال کرنا اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا. واللہ اعلم بالصواب.